اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم پر ضروری قرار دی گئی۔ جس طرح حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا نا کہ تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر، ہر شخص سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام سے پیار نہ کرو، اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا کہ فلا و ربی کا، اے محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ یہ آپ کو حاکم تسلیم کر لیں، ہر بات میں آپ کا حکم ماننے لگیں تو آپ کا رب پھر ان کو مومن مانے گا۔ ہر معاملے میں، نماز پڑھنے میں بھی نبی پاک کا حکم ماننا ہے، اور شادی کرنے میں بھی نبی کریم کا حکم ماننا ہے، روزہ رکھنے میں بھی حضور کا حکم ماننا ہے، اور تجارت کرنے میں بھی نبی کریم علیہ السلام کا حکم ماننا ہے۔ جس طرح ہم لوگوں نے نوافل پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں رسول کریم علیہ السلام کی بات کو سننا ہے، اسی طرح ہم نے فیصلے کرنے میں، کچہری میں جانے میں، عدالت میں پہنچنے میں، وہاں بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر ہی غور کرنا ہے، اور سرور کائنات علیہ السلام کو ہر معاملے میں از اول تاخر اپنا حاکم تسلیم کرنا۔ جب ہم اس مفہوم کو سادہ لفظوں میں لیتے ہیں نا کہ ہر معاملے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فیصل ہوگا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جب نظام مصطفیٰ نافذ ہو، پھر حضور کا قول فیصل ہے۔ یعنی جس طرح حضور کی بات مسجد کے ممبر سے مانی جا رہی ہے، اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی اسی طرح حضور کی بات کو تسلیم کیا ہے۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کا نفاذ ہم نماز روزے کے معاملے میں غور سے سنتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، باریک ہو کے چلتے ہیں، اسی طرح جب جج فیصلہ کرے تو پھر بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی دیکھنا ہے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نافذ ہوگا، دنیا میں حضور کا قانون جب نافذ ہوگا، تو پھر ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نبی پاک سے پیار تو کرتے ہیں، اور الحمدللہ بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ پیار کو جہتوں اور سمتوں میں قید کرتے ہیں۔ یعنی مسجد میں آ کے درود شریف پڑھتے وقت اگر حضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت، اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا ہی غلام ہونا چاہیے۔ ہمیں ووٹ لیتے وقت بھی حضور کے غلام، اور ووٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا، نظام، یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں، قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھیں وہ اجازت دیتے ہیں، آپ زکاتیں دیں جتنی مرضی، وہاں سے لوگ چندے اکٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے، کریں جو مرضی۔ ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے، نہ مسئلہ زکوٰۃ سے پریشانی ہے، نہ صوم و صلات سے مسئلہ ہے۔ ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچہری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ آ جائے، ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں حضور کا دین نہ آ جائے۔ دو قومی نظریے کیا ہیں، اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا۔ پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے، ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی۔ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، کچی سڑکوں پہ چلنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بنی، یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا، صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی، تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے، ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے، کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، فحاشی اور یعنی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے، اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں، رشوت خوری، بھتہ خوری اور ناجائز فروشی، سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا۔ یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی
کیوں اتنا کچھ ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ یہ عنوان بنایا گیا۔ غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی۔ جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا۔ وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے۔ وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے، وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے۔ وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا۔ کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی۔ دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے، لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر، دو قومی پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے۔ علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا۔ پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں، آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں۔ چھوٹا سا دبئی بن گیا، چھوٹا سا مسقط، چھوٹا سا ابو ظبی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے۔ یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئیں تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے، ہم سردار علیحدہ سے ہیں، اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں۔ دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے۔ خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر اس وطن کو، خطے کو حاصل کیا گیا، یہی نعرہ لگایا گیا، یہی نعرہ محمد علی جناح لگاتے تھے، یہی ڈاکٹر اقبال لگاتے تھے، یہی نعرہ چودھری رحمت علی لگاتے تھے، یہی وہ نعرہ تھا جس نعرے کو تحریک پاکستان کے قائدین نے آگے پہنچایا۔ اس زمانے میں جو رائٹر لکھتے تھے ان کی تحریریں آپ آج بھی نکال کے دیکھ لیں، وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان قائم ہوگا تو امیر غریب کی تفریق ختم ہوگی، پاکستان میں وہی نظام آئے گا جو نظام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، قرآن کو نافذ کر دیا جائے گا۔ یہ اس زمانے کے لوگ لکھا کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اسی کا ابلاغ ہوتا۔ پتہ نہیں پھر کس کی نظر لگی، کیا ہوا، اور تحریک پاکستان میں جذباتی طور پر علماء نے کردار ادا کیا۔ علماء نے، حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی، حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب میرٹھی، اور ایک بڑا نام امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، 100 سال سے زیادہ عمر کے بابا جی تحریک پاکستان کے لیے جلسے ہو رہے ہیں۔ بابا جی سے اٹھا نہیں جاتا، تو جس طرح 4 لوگ چارپائی پہ جنازہ اٹھاتے ہیں، اس طرح 4 لوگوں نے چارپائی پہ بابا جی کو اٹھایا ہوا ہے، امیر ملت سید زادے، اور چارپائی ان کی اٹھا کے جلسوں میں لے جائی جاتی ہے، اور وہ تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنو بھائی، جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا پھر ہم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے۔
جو ووٹ نہیں دے گا ہم دفن بھی نہیں ہونے دیں گے اپنے قبرستانوں میں، جو ووٹ نہیں دے گا ہمارا مرید ہی نہیں۔ اتنے جذبات میں لا کے 40,000 لوگوں نے قربانیاں دی۔ ایک نظریہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک، اور پھر پاکستان بنایا گیا۔ آج کیا دھما چوکڑی ہے، کیا ذاتوں پاتوں کی بنیاد پر؟ یہ تو ہندوؤں کا طریقہ تھا کہ وہ ذاتیں پاتیں گنتے تھے کہ یہ برہمن ہے، یہ شوتری ہے، یہ کھتری ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہمارے گھر نہیں آ سکتا، یہ نیچ ہے۔ اور اگر آج اس ملک میں بھی الیکشن ذات کی بنیاد پہ لڑا جائے اور یہاں بھی صرف اس لیے سپورٹ کیا جائے کہ یہ میری برادری کا ہے، صرف اس لیے سپورٹ کیا جائے کہ میرا قبیلہ ہے، پہلے دیکھا جائے کہ یہاں کون سی برادری مضبوط ہے تو اس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا جائے، تو پھر کیا آپ نے وطن بنا کے کیا کمال کیا؟ تو اس کا ایک نظریہ ہے۔ کیا نظریہ ہے؟ کہ مسلمانوں کا رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے۔ دیکھو ایک سادی سی بات ہے، یہ آپ نے داڑھی رکھنی ہے، مونچھیں رکھنی ہے، تو اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الگ سے تمہاری شناخت ہونی چاہیے، الگ سے۔ فرمایا تم نے یہودی چونکہ مونچھیں بڑی رکھتے تھے، فرمایا تم نے داڑیاں بڑی کرنی ہیں، مونچھیں پست رکھنی ہیں، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ یہ لفظ ہیں حدیث میں ساتھ۔ سادی سی بات ہے نا، پگڑی باندھنی ہے، باندھ لے کوئی آدمی۔ ہمارے پنجاب میں لوگ پگڑی بھی کہہ دیتے ہیں، صافہ بھی کہہ دیتے ہیں، کلہ بھی کہہ دیتے ہیں، جو جس کے من میں آیا۔ لیکن حضور نے تاکید لگائی، فرمایا خاص ہے یہ بھی، یہ اسلام کا کلچر ہے، کلچر الگ سے ہے۔ فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے سر پہ پگڑی باندھتا ہے، تم نے پہلے ٹوپی پہننی ہے پھر پگڑی باندھنی، یہودی کی مخالفت کرنی۔ یہ الگ کلچر ہے، الگ تہذیب ہے مسلمانوں کی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ کی عدالت میں وہ والا نظام نہیں ہوگا جو امریکہ میں ہے، آپ کی عدالت میں وہ والا نظام نہیں ہوگا جو برطانیہ میں ہے، آپ کے پارلیمنٹ میں وہ نظام نہیں چلے گا جو یورپ کا، برطانیہ کا، فلانے کا فلانے کا ہے۔ آپ کی پارلیمنٹ میں، آپ کی عدلیہ میں وہ نظام چلے گا جو قرآن کا ہے اور رسول اللہ کے فرمان کا ہے۔ یہ نظریہ تھا، نظریہ۔ اب اس نظریے کی لوگ بات ہی نہیں کرتے، عوام بھی نہیں کرتی، بالکل نہیں۔ میں بڑی دیر سے رو رہا ہوں، بہت سارے بڑی بڑی گدیوں کے پیر بھی نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر نظام مصطفیٰ نافذ ہوتا ہے تو مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ 80 مربع کہاں سے آئے، مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ یہ جو میں 1.25 کروڑ کی کار میں گاڑی میں گھومتا ہوں تو یہ کہاں سے آئی، حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر جب پاکستان بن گیا، قربانیوں کے بعد بنا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میرا مہاجر فیملی سے تعلق ہے، جو عزیز رشتہ دار قریبی یہاں رہتے تھے نا، مقامی، وہ تو مہاجروں میں رشتہ داری نہیں کرتے تھے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ کہتے مہاجر ہے، اچھا جی غیر مسلم ہے، جگہ نہیں دیتے تھے رہنے کو۔ میں کیسے آپ کو بات بتاؤں؟ پھر اس چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لوگوں نے ووٹ بنا کے بڑی بڑی قتل و غارت نہیں کی اس ملک میں۔ اتنا بڑا تکلیف والا منظر تھا۔ میرے دادا جی کی فیملی ساری پاکستان آئی تھی، دادی کی نہیں آئی تھی۔ 97 میں میری دادی کا انتقال ہوا، وہ آخری دن تک رویا کرتی تھی، ایسے جی پتر پتہ نہیں میرے پرا ہیں کہ فوت ہو گئے نے، پتہ نہیں میرا کوئی چچا ہے کہ سارے چلے گئے۔ کس لیے آپ نے، اگر یہی دھما چوکڑی سیاست کی کرنی تھی، ذات پات آپ نے رکھنی تھی، تو وہاں کوئی دکھ تھا؟ یہ تماشے تو وہاں بھی ہو رہے۔ وہ آخری دن تک رویا کرتی۔ اب تو خیر آنکھیں بڑی جدید، ان کا آپریشن ہوتا ہے، تو ایک زمانے میں آنکھوں کا آپریشن ہوتا تھا، ڈاکٹر کہتے تھے لائٹ بند رکھو، سبز رنگ کی پٹی باندھو، 4 گھنٹے کے بعد دارو ڈالنا ہے آنکھ میں، ڈراپس ڈالنے۔ میں 4 گھنٹے کے بعد ان کی آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے جاتا تھا تو کبھی کبھی مجھے بٹھا لیتی تھی، تو کہتی تھی کہ پتہ نہیں کوئی بچا ہے کہ نہیں بچا، پتہ نہیں اب کوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی ان میں سے ہوگا کہ نہیں۔ پتر میں تینوں دساں ساڈے پنڈ کس طرح دا ہوندا سی، میں تمہیں بتاؤں فلانی چیز۔ پھر جنہاں نے اعلان کیا تھا کہ ملک بن گیا، کہتی تھی ہم نے بڑا کہا اپنے رشتہ داروں سے کہ چلیں، پر وہ کہتے تھے یہ تو تھوڑے دنوں کی بات ہے، سب نے واپس آ جانا ہے۔ میں نے 2 دفعہ یہ ماحول دیکھا ہے، اٹاری اسٹیشن پہ، واگا بارڈر پہ، ایئرپورٹوں پہ، ایک بھائی ادھر ہے ایک ادھر ہے، اس طرح تڑپ کے روتے ہیں جب لوگ انڈیا پاکستان آتے جاتے ہیں۔ کیوں آپ نے یہ سارا کچھ کیا؟ صرف ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف ایک نعرہ تھا کہ یہاں ہم حضور کا دین لے کے آئیں گے، وہ دین تم لائے نہیں۔
انہیں نوابوں، وڈیروں، چودھریوں کے ذمے تم نے کام لگا دیا، اپنے ملک میں حضور کے نظام کے لیے جد و جہد کریں۔ یہ بنا ہی نبی پاک کے نظام کے لیے، اس کا کوئی دوسرا حل ہو سکتا؟ کوئی حل نہیں، یہ حضور کے نظام کے لیے بنا ہے۔ دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے جو آپ نے زیادہ غور سے سننی۔ سب سے پہلے تو پاکستان بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کی جائے، فکر حسینی اپنائی جائے، اور وقت کے ہر یزید کو للکارا جائے، اور للکار کر کے نظام کے لیے کوشش کی جائے کہ نظام مصطفیٰ اس ملک میں نافذ ہو۔ اس جد و جہد کو آگے بڑھایا جائے، وہی جد و جہد جو ہمارے بزرگوں کا قافلہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی سے لے کر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی تک، اور آج کے اس دور کے اکابرین تک جو جد و جہد کرتا آیا ہے، اس جد و جہد کو اپنایا جائے۔ ہمارے منہ سے یہ لفظ نکلیں کہ ہمیں صرف مسجد میں دین نہیں چاہیے، کچہری میں بھی چاہیے۔ دیکھیں نا، کچہری میں دین نافذ ہو تو کس طرح ہوتا ہے۔ تراویح بڑی سونی حضرت ابی بن کعب پڑھایا کرتے تھے، قرآن بڑا سونا پڑھتے، تو حضرت عمر نے کہا یہ تراویحیں پڑھائے گی۔ اب چونکہ قرآن اچھا پڑھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا چونکہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں لہذا چیف جسٹس بھی انہی کو بنانا ہے، جن کو سمجھ ہو قرآن کیا کہتا ہے فلاں چیز کے بارے۔ تو قاضی القضاء جج بھی حضرت ابی بن کعب کو بنایا۔ حضرت عمر پر ایک بندے نے مقدمہ کر دیا، حضرت عمر نے انہیں قاضی بنایا ہے، مقدمہ کر دیا۔ جناب عمر پیش ہوئے عدالت میں، پہلے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد مدعی نے جناب عمر سے کہا کہ آپ گواہ دیں۔ حضرت عمر کے پاس گواہ نہیں تھے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ قسم دیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ کو امیر المومنین کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، آپ امیر المومنین سے قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جن کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہیاں دی ہیں کہ بڑے کام کے آدمی ہیں، ان کی فضیلتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں، آپ امیر المومنین سے۔ حضرت عمر نے جناب ابی بن کعب کی طرف دیکھا، حمایت تو حضرت عمر کی کر رہے تھے نا، لیکن یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ حضور کا دین ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، بعد میں آپ کو معزول کر دیا جائے گا۔ یہ آپ نے کیا کہا کہ امیر المومنین سے مطالبہ نہ کریں؟ فرمایا میں جتنا مرضی بھی معزز ہوں تو نبی پاک کی قاعدے کے اندر نہ، جو قانون حضور نے دیے میں اس کے اندر ہوں، کسی کا اعزاز اسے قانون سے باہر لے کر نہیں جاتا، میں قانون میں ہوں اور نظام مصطفیٰ کی سائے کے نیچے ہوں۔ سب سے پہلے تو نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کریں۔ دوسرا میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ایک ہوتا ہے گھر، ایک ہوتا ہے قبرستان، ایک ہوتا ہے گھر، ایک ہوتا ہے ڈیرا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے حکمرانوں اور سیاست دانوں کے لیے پاکستان یہاں تو قبرستان ہے، یہاں ڈیرا ہے، اگر کوئی مر جائے تو یہاں لا کے دفن کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہم یہاں کے باسی ہیں۔ یہاں ڈیرا آپ کو پتہ ہے نا، پنجابی میں ڈیرا سمجھتے ہیں، فارم ہاؤس، بیٹھک، سمجھ میں آتا ہے نا مسئلہ۔ ڈیرے پہ نا لوگ مکان نہیں بناتے تھے، اچھا باورچی خانہ نہیں بناتے تھے، کیونکہ ڈیرے پہ سیاست کرنی ہوتی ہے، کوئی دو چار بندے آئے بیٹھے چائے شائے پی چلے گئے۔ رہائش جہاں ہوتی ہے وہاں سونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، کچن، باورچی خانہ، کھانے پینے کے لیے، وہاں اپنے گھر والوں کے لیے بندہ بندوبست کرتا ہے۔ پاکستان کو تو ڈیرا بنایا ہوا ہے، یہاں تو یہ آتے ہیں ڈیرے داری کرنے کے لیے، سیاست کی 4 دن، لوگوں کو قائل کیا، الیکشن لڑا، جیت گئے تو رہ گئے، ہار گئے تو چلے گئے، اور جب جیتنے کے بعد بھی حکمران رہے تو رہے، نہ رہے تو چلے گئے۔ یہ تو ڈیرا ہے، لیکن ڈیرے میں زیادہ نقصان چودھری کا نہیں ہوتا کہ وہ چودھری بنا ہوا ہے، زیادہ ظالم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کمی سمجھتا ہے، وہ نقصان کرتا ہے چودھری کا بھی، چودھری کے بچوں کا بھی، وہ اسے تکبر میں مبتلا کرتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ تو بادشاہ سلامت، وہ اس کا دماغ خراب کرتا ہے۔ اس لیے شیخ سعدی کہتے تھے بہت سارے لوگوں کو ان کے مشیر تباہ کر دیتے ہیں کہ تو بلے بلے۔ تو پاکستان ان لوگوں کے لیے یا ڈیرا ہے یا قبرستان ہے، گھر تو میرا اور آپ کا ہے، لہذا ہم نے اسے گھر سمجھنا ہے، صرف اپنے گھر کو نہیں، ہماری گلی بھی ہمارا گھر ہے، ہماری سڑک بھی ہمارا گھر ہے، ہمارے پارک ہمارا گھر ہیں، پبلک پراپرٹی ساری ہماری ہیں۔ ہم نے حکمرانوں کا صرف انتظار نہیں کرنا، ہم نے ریپر دیکھ کے پھینکنا ہے کہ گھر ہمارا ہے، ہم نے سڑک پہ کچرا دیکھ کے پھینکنا ہے کہ گھر ہمارا ہے، ہم نے اس کے ذروں سے، اس وطن کی مٹی سے پیار کرنا ہے،
اور یہ آپ چھوڑ دیں کہ سندھ میں فلانے کی حکومت ہے اور خیبر پختونخوا میں فلانے کی حکومت ہے، پنجاب فلانے کا ہے اور بلوچستان فلانے کا ہے، یہ باتیں آپ چھوڑ دیں۔ خیبر پختونخوا بھی درویشوں کا ہے، حضرت بابا عبدالرحمن کا ہے، پیر عثمان کی شریف کا ہے خیبر پختونخوا، سندھ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے، اور پنجاب بابا فرید کا ہے اور داتا علی اجویری کا ہے۔ تو میرے عزیز، سب سے پہلے تو نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کریں، پھر اس کی صفائی میں، ستھرائی میں، تعمیر میں، ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ تیسری بات یہ کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں ایک دوسرے کو کہ بہت زیادہ خود غرض نہ بنیں، فقط اپنے گھر کی فکر چھوڑ دیں۔ یہ ملتوں کا طریقہ نہیں، قومیں اس طرح نہیں بنتی۔ فقط اپنے گھر کی فکر کرنا، ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ یہ فکر چھوڑ دیں۔ دیکھیں نا، ہمیں بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان نے بتایا کہ 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، یہ تیرے پڑوسی ہیں۔ اور سخاوت تو کہاں سے شروع کر؟ حضور نے جناب ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا کچھ نہ ہو سکے تو شوربہ ہی زیادہ پکا لیا کر، اسی سے پڑوسیوں کا بھلا کر۔ اپنے ارد گرد تھوڑا دیکھیں ہم کس کے کتنے کام آ سکتے ہیں، اور اگر کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہو تو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے دائیں بائیں کوئی آدمی کسی غلط چیز میں ملوث ہو تو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ پڑوسی کے گھر کی آگ صرف اس لیے نہیں بجھانی چاہیے کہ اس کا گھر نہ جل جائے، پڑوسی کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر اس کے گھر سے آگ نہ بجھائی تو وہ ہمارے گھر بھی آ جائے گی۔ اگر ساتھ والے کے گھر کی آگ نہ بجھائی جائے تو وہ ہمارے گھر بھی آ جائے گی۔ اس لیے اس وطن میں جتنے گھر ہیں وہ سارے اپنے۔ ایک آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں بڑی درد مندانہ میں نے عرض کر دی، درد مندانہ۔ اگر سیاستدان امیر کبیر ہمارا بھلا نہیں کرتے تو چلو ہم ہی ایک دوسرے کا بھلا کرنا شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا نفع کرنا شروع کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔ اگر بہت زیادہ اونچے درجے کا افسر اگر ہمیں لگتا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ وہ کرپٹ ہے، تو جہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پہ، ان جگہوں پہ ہی ہم ایک دوسرے کا بھلا کرنے لگ جائیں۔ چلو مہربانی کرے ریڑھی والا یہ سوچ لے کہ میں نے وہ پھل نہیں لے کے جانا جو لوگوں کو بیمار کر دے گا۔ چلے سبزی والا یہ سوچ لے کہ یہ والی سبزی اب اتنی تباہ کن ہو گئی ہے کہ بیمار کرے گی، یہ کام۔ چلو میڈیکل سٹور والا ہی مہربانی کرے کہ میں نے دعائیں صرف وہ لے کے آنی ہیں جو فائدہ مند ہے، جو دعائیں ایکسپائر ہو گئی ہیں جن میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے وہ میں نے کام نہیں کرنا۔ اور چلو کریانے والا ہی مہربانی کر دے، وہ بیسن ہی صحیح لے آئے یار، وہ والا نہ بیچے جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث، وہ بوتلیں اصلی بیچے نقلی نہ بیچے، کیونکہ وطن ہمارا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں اوپر کی بات نہیں کرتا، نیچے تک حال اتنا خراب ہے کہ آگے آگے جو پھل دکھانے کو لگائے ہیں وہ اور ہیں، اور ان کے پیچھے جو پڑے ہیں وہ اور ہیں۔ اتنا عجیب منظر، اتنی عجیب۔ میں اب تو چلیں کچھ احباب مجھے سفر کرا دیتے ہیں، ایک زمانے تک میں کرائے کی گاڑی میں سفر کرتا تھا۔ ایک صاحب کو میں نے ایک دفعہ بتایا کہ مجھے شیخو پورہ جانا ہے، کتنی دیر رکیں گے؟ میں نے کہا کہ ظاہر ہے جلسہ ہے، فارغ ہوگا تو آ جائیں گے۔ تو شیخو پورہ والوں نے بھی مجھے شیخو پورہ بتایا تھا، تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ 10 کلومیٹر اندر جانا ہے۔ انہوں نے بریک لگا لی وہیں پہ، کہنے لگے جی 10 کلومیٹر اگے جانا ہے تو پیسے نویں طے ہون گے، گل شیخو پورے دی ہوئی سی۔ تو میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، میں ہنس پڑا، پریشان نہیں ہوا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، آپ نے جو کہا وہ درست کہا، لیکن یار میں نے تو یہی سنا ہے کہ یہ شیخو پورہ ہے، تو 10 کلومیٹر تک تو بہرحال ایک شہر ویسے بھی ہوتا ہی ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی ایک باؤنڈری ہے کہ 1 کلومیٹر کے اندر شہر بند ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ تیری سوچ نے ایک بات مجھے، اس دوست کو میں نے سمجھایا، پیارے تھے، قائل کیا، اور میں نے کہا تمہاری سوچ سے ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ ہم بڑے خود غرض ہیں، ہمیں صرف ہمارے حکمران نہیں لوٹتے، بس ہاتھ نہ پہنچے تو انگور کھٹے ہیں، ورنہ اگر پہنچ جائیں تو کوئی ایک طریقہ ہونا چاہیے کسی بندے کو کسی جگہ نیچے لے کے آنے کا کہ وہ ہو 10 کلومیٹر، آپ نے تو یہ کہا تھا، اب کیسے بات ہوگی؟ میں نے انہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں اس سے فرق پڑتا،
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک زمانہ میں نے دور دیکھا اور ایک دور میں نے وہ بھی دیکھا کہ مجھے ایک جگہ جانا تھا. اللہ اکبر. ایک قاری صاحب تھے، امام صاحب تھے، کسی زمانے میں وہ رہ چکے، تو ہمارے علاقے میں بھی انہوں نے امامت کی تھی. تو میں وہاں جا رہا تھا، تو ان کے گاؤں پہنچنے سٹاپ پہ اتر کے تو میں تانگے پہ بیٹھا. تانگے والے کو میں نے کہا کہ وہ چونکہ اپنے گاؤں جا چکے تھے چھوڑ کے ہمارا علاقہ، تو میں نے کہا فلانے قاری صاحب کے یہاں جانا ہے. تو نیچے اتر کے تانگے والا ظاہر ہے کار والے سے تو غریب ہی ہوتا ہے، تو میں نے اس تانگے والے سے کہا کہ میاں کرایہ کتنا تیرا بنتا ہے؟ کہنے لگا میں مولوی صاحب دے پرونے کو کرایہ نہیں لیندہ، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں قرآن پاک پڑھایا ہے اور انہوں نے ہمیں. اور پھر میں وہ تانگے والا، اس کے کپڑے، اس کی طامت، اس کا سارا کچھ سادہ، تو میں بار بار میرا دل کرتا تھا کہ میری آنکھیں اس کی فوٹو کھینچ لیں. کیا شخص ہے، کیا انداز ہے. اور وہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب واپس کدوں کو جانا دے. میں نے ان سے کہا کہ میں نے نا جی شام کو ہی واپس لوٹ جانا ہے. تو کہنے لگے میں ڈیگر کو تک تہاڈا ویٹ کراں گا تے میں تانوں ڈیکاں گا، ایک سواری کٹ پاواں گا. میرا دل کردا ہے مولوی صاحب دا پرونا واپس بھی فری جائے. کیا اس کی آمدن ہوتی ہے تانگے والے کی. وہ بندہ بھی یاد رہ گیا، یہ بندہ بھی یاد رہ گیا. خدا را ہم یاد رہیں گے. مہربانی کریں آپ ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا بھلا کریں، ایک دوسرے کی تھوڑی تھوڑی خیر کریں، ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا نظریہ. ایک بندہ مجھے وہ بھی یاد ہے، بس میں بیٹھا تھا تو اس نے نا، ایک بوڑھی اماں نے اسے کہا کہ پتر میرے کو نا کرایہ 14 روپے تھا، تو اس نے کہا پتر میرے کو 10 ہی دے. اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے. تو وہ کنڈکٹر جو تھا گاڑی کا، وہ کہنے لگا اماں جی اتر کے گا نہیں جانا؟ کہنے لگی پتر وے جانا ہے، پیدل ٹر جائیں گی. غریب ہے میرا پتر، زیادہ پیسے نہیں کماندا، تے 10 روپے ہی نے. تو وہ کلینڈر بھی مجھے یاد رہ گیا، اس نے 10 بھی اماں کو واپس کر دی. کہنے لگا اماں جی کوئی گل نہیں، ساری دیہڑی کمائی دے ہی نے، اللہ دیونے والا ہے، تسی پیدل نہ جاویو، اے 10 روپے رکشے والے نو دئیو تاکہ تانوں گھر چ. او یار ایک ایک قطرہ اس ملک میں، ایک ایک آنسو کسی کا پوچھ لو، زیادہ نہیں، ایک ایک دو آنسو پوچھو گے تو بڑے لوگ رونا چھوڑ دیں گے. ایک ایک دو آنسو پوچھ لو گے تو بڑے لوگ ہیں رونا چھوڑ دیں گے. میں چونکہ غور سے چیزوں کو، میرا حافظہ بڑا اچھا ہے تو میں دیکھتا رہتا ہوں. میری ہمشیرہ کی شادی تھی تو میں نے ایک فرنیچر والے سے بات کی. میں نے کہا بھائی اس طرح کر کے فرنیچر بنانا ہے. تو کہنے لگا گھر واسطے یا کسی تھی نو دینا جے؟ وڈیرے بابا جی. میں نے کہا جی نہیں. کہنے لگا حضرت جی جویں دل کرے گا کر لیا جے، تیاں تہانیاں دا اونج بھی حصہ ہوندا ہے. تو میں بیٹیوں کے لیے بھائی نہ کوئی اس میں کمی ہوئی، غریب آدمی تھا نہ میں نے کوئی کمی کی، ہو گئی بات. پر بابا تو یاد رہ گیا نا. بھائی تھوڑا تھوڑا نا، یہ وطن ہمارا ہے، تیاں بھی سانجیاں ہوندیاں نے تے انہاں دے دکھ بھی سانجے. اسی بڑے چنگے لوگ جے، ساڈے وڈیرے سانوں یہ نہیں سن کہندے فلانے دا جوائی ہے، وہ سانوں کہن سن ساڈے پنڈ دا جوائی ہے. اور چودھریوں کا بچہ بھی اتر کے سلام کر کے کہتا تھا پاجی تہاڈا بیگ میں نہ چالاں، گھر نہ چھڈ آواں، اپنا کلچر واپس لے آؤ. نہیں چاہیے ہمیں زیادہ موبائل، کونی ضرورت ہمیں ٹیکنالوجی کی، کونی اتنی لمبی چوڑی فوٹو کی. واپس آؤ. بیٹی اس پنڈ ہی ساڈی تھی ویائی ہے، اتھے جدو برات جائے گی تو اس تھی دا بھی تحفہ جائے گا، کیونکہ اتھے یہ واپس آ جاؤ. نہ اتنے جدید بنو کہ خود غرضی ہو، نہ یہ جملے بولو کہ میں ضرورت پڑے تو گدھے کو باپ بنا لیتا ہوں. اس طرح نہ کرو. اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. پیار بانٹیں، یہ وطن ہمارا ہے، ہم نے یہاں مل کر رہنا. چھوٹے چھوٹے تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کرو گے تو وطن میں اخوت بڑھے.